اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور آپ کا رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب 19ویں پارے کے شروع میں ارشاد ہوا کہ وہ جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ خطاب کس طرح ہے کہ وہ جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہو کہ فرشتے آ جائیں یا ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیں۔ یہ بات وہ تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں، اگر تکبر نہ ہو تو ایسی بات کبھی نہیں کہیں گے، یعنی ان کی طبیعت میں تکبر ہے، غرور ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کو کم سے کم زندگی میں دیکھنا تو یعنی ممکن نہیں ہے، عام آدمی تو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، موت کے وقت میں فرشتوں کو ضرور دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن جب اپنی موت کے وقت میں یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اب یہ بات ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اہل ایمان کے لیے تو ہوتی ہے، ان کے لیے نہیں ہوگی، تو اب یہ بات ان کے لیے خاصی پریشانی کا سبب ہوگی۔ تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، ہم انہیں نہ دیکھیں، کیونکہ جس حال میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوگی وہ حال بھی کوئی ان کے لحاظ سے بہت اچھا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں انہیں ہم نے غبار کے ذروں کی طرح اس طرح کر دیا ہے کہ وہ معمولی یعنی جو دھوپ کا روزن ہے وہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، بکھیر دیے ان کے اعمال، ہم نے ذرات کی شکل کر کے بکھیر دیا ہے ان کو۔ اب رہے اصحاب جنت، تو ان کے لیے تو بہترین جائے قرار ہے، جنت جو ہے بہترین جائے قرار ہے۔ پھر فرمایا کہ دوبارہ ان کی طرف روح سخن کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ دن کیا ہوگا، یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے بتدریج اتریں گے، اور اس دن کیا ہوگا، رحمان کی بادشاہت ہوگی، اور انسان کے لیے شیطان جو ہے وہ رسوائی کا سبب بن جائے گا، اور انسان سارا الزام شیطان پہ دینے لگے گا کہ مجھے اس نے اللہ کے ذکر سے بہکایا تھا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی اور بڑی عجیب اس وقت صورت ہوگی کہ انسان اپنی پوری برائیوں کا الزام یعنی کہیں اور ڈالنا چاہے گا۔ اس وقت بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا الزام خود قبول نہیں کرتے، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ باوجود اس کے کہ شیطان بہکاتا ہے تو عمل چونکہ ہم سے سرزد ہوتا ہے لہذا سزا بھی ہم کو ملے گی، اگر اچھے اعمال کی رضا ہمیں ملے گی تو برے اعمال کی سزا بھی ہم ہی کو ملے گی۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ شکایت کریں گے کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب قرآن کو چھوڑنے کے کئی معنی ہیں، پڑھ کے بھول جانا، پڑھنا عمل نہ کرنا، اور مطلب یہ کہ اور بھی اس طرح کی یعنی جو مثالیں ہیں وہ لی جا سکتی ہیں اس میں۔ پھر فرمایا کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک جملے میں کیوں نہیں اتر جاتا، تو فرمایا کہ یہ تو اس لیے ہے تاکہ ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کا دل جو ہے وہ قرار پکڑے، مطلب آپ کی خاطر جو ہے اسے تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک دم اتار دیتے تو عمل بھی ایک ساتھ ہی کرنا پڑتا۔ تو اس کے بعد پھر انبیاء کرام کا ایک تسلسل کے ساتھ ذکر شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ و ہارون کا ذکر۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے بھائی کو یعنی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا تھا،
اب پھر ان کو فرعون کے پاس بھیجا، پھر عاد، سمود اور کنویں والے اصحاب الرس، اور فرمایا کہ ہم نے اس طرح کی کئی بستیاں ہلاک کر دی. تو اب اگر ہم نے ہلاک کر دی تو تمہیں ہلاک کرنا کون سا مشکل ہے؟ اصل میں در پردہ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے. یعنی ایک بات تو یہ ہوتی کہ ہلاک کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا، دوسرے آ گئے تو تمہارا متبادل لانے میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ پیغام یہ دینا ہے کہ انہیں کر دیا تو تمہیں بھی کر سکتے ہیں. فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ان کو دیکھا جو خواہشات کے پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ ان پر نگراں بنیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ سنتی ہے؟ او یعقلون، یا یہ کہ ان کو عقل ہے؟ یہ سب ہے بھی تو سوائے جانور کے، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں، مطلب انسانوں میں تو یہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ جانور سے امید کی جا سکتی ہے، کچھ ان سے نہیں کی جا سکتی. پھر فرمایا کہ سورج کو دیکھو تو یہ نہیں دیکھتے، اپنے سائے کو دیکھیں کہ سایہ جو ہے کس طرح گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سورج کو ہم نے بطور دلیل یعنی بنایا. اور پھر فرمایا کہ یہ ہواؤں کو نہیں دیکھتے کہ وہی اللہ ہوائیں کیسے چلاتا ہے. اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تاکہ ہر شے کو اس کی مدد سے زندگی مل سکے، پانی کی مدد سے. اور اس پانی سے کتنے ہی جانور اور کتنے ہی انسان پیدا ہو گئے. پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم قرآن کو اسی طرح اس کے مضامین کو بدل بدل کر بیان فرماتے ہیں، مگر پھر بھی حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اے مخاطب، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور ان کے ساتھ جہاد میں لگا رہنا، کوشش کرتے رہنا ان کے ساتھ. پھر فرمایا کہ دیکھو ہم نے کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان کس طرح برزخ کھڑا کر دیا ہے، کس طرح ایک آڑ بنا دی ہے. اور یعنی یہ جو پانی ہے یہ آپس میں ملنے نہیں پاتا. تو اب پھر فرمایا کہ ہم نے یعنی سسرالی اور نسب کے رشتے بنائے اور آپ کا پروردگار اس پر قادر ہے. پھر فرمایا کہ جن بتوں کو یہ پوچھتے ہیں وہ نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان، اور نہ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو ان کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، الا مبشرا و نذیرا. اور آپ ان سے فرما دیں کہ مجھے تم سے اجرت نہیں لینی، اور مجھے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے، اور جو کچھ میرا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. اور فرمایا کہ اللہ پر آپ بھروسہ کریں، اسے موت نہیں آئے گی، اس کی تسبیح کریں، وہ ہر شے کو جانتا ہے. پھر زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یعنی سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے. چوتھے رکوع میں شب و روز کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا. فرمایا کہ اس میں بھی اسی کے لیے نصیحت ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے. اور عباد الرحمن کون ہے، اللہ کے نیک بندے کون ہیں، جو زمین میں بڑی آہستگی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، بلکہ انہیں دور سے گزار دیتے ہیں اور دور سے انہیں سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو عباد الرحمن ہیں. فرمایا کہ ان کی راتیں رکوع و سجود میں گزر جاتی ہیں، اور یہ لوگ فضول خرچی نہیں کرتے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کنجوسی نہیں کرتے. یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سوا غیر معبود کو نہیں مانتے، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. اور جو ایسا کرے ہم اسے یہاں تو دگنا عذاب دیں گے ہی،
آخرت میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے. اور اگر جو اس سے گریز کرے گا، یعنی یہ لوگ جو رکوع سجود میں رات گزارتے ہیں اور جن کے اوصاف بیان کیے گئے، تو ان کے تو ہم گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے. اللہ بخشنے والا ہے. پھر فرمایا کہ جس نے توبہ کی، نیک عمل کیے، اس کے لیے یعنی فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، بس وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اور وہ کون لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹے گواہیاں نہیں دیتے اور فضولیات کی طرف سے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں. اور پھر ان کی حالت یہ ہے کہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں یعنی ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا. تو ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں اور وہاں انہیں صرف سلام ہی سننے کو ملے گا، تحیت ہی ملے گی، اور وہاں اس کے سوا کچھ نہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کو مشکلات میں نہ پکارتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تمہیں ہلاک کر دیتا. فقد کذبتم، تو تم نے جو جھٹلایا اس کے سبب تمہیں وہ ہلاک کر دیتا. اس کے بعد سورہ شعراء کا آغاز ہوا. سورہ شعراء کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی سے ہوا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو ایک دم نہ اتارنے کی وجوہات بیان فرمائی گئیں. اور پھر ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہتے تو ایک ہی بار میں سب اتار دیتے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی تمنا پوری کر دیتے. لیکن پھر کیا ہوتا، ان کی گردنوں کا حال کیا ہوتا، ان کی گردنیں بھاری ہو جاتی. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، جب بھی رحمان کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ منہ پھیر لیتے ہیں. پھر فرمایا کہ ان قوموں کا حال دیکھا جنہوں نے پہلے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، ان کی خبریں ابھی عنقریب ہم آپ کو دیں گے. پھر یعنی اس رکوع سے لے کے اور تقریباً سورت کے اختتام سے کچھ پہلے تک ایک خاص جملہ آتا ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان کی اکثریت مومن نہیں تھی. تو اس میں بھی یہی فرمایا کہ دیکھو زمین میں جو نباتات ہیں وہ کس طرح یعنی اگتے ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے اس کو. فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب تو عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر ان کی اکثریت مومن نہیں ہے، تو یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر فرمایا کہ انہیں قوم فرعون کے پاس بھیجا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ نے وہاں جو دلائل دیے، کیونکہ اس نے پوچھا تھا کہ رب العالمین کون ہے، آپ نے جو دلائل دیے ان دلائل کو ذکر فرمایا گیا یہاں پر، یعنی ان دلائل میں سے چند ایک ذکر فرمائے گئے. وہ بہت کچھ کہتا رہا لیکن آپ اپنے دلائل دیتے رہے. کبھی آپ نے فرمایا کہ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کے درمیان کا رب ہے، تو کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اور کبھی فرمایا کہ وہ تمہارا اور تم سے پہلوں کا رب ہے، ربکم رب آبائکم الاولین. لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ وہی جادوگر اور پھر وہی 8ویں رکوع تک جا کے فرعونیوں کا انجام، کہ آخر کار یہ ہوا کہ یہ غرق ہوئے. پھر یعنی لیکن اس میں بھی ارشاد وہی فرمایا، وجہ وہی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، ان کی اکثریت مومن نہیں تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کے پروردگار ان کو غرق نہ کرتا اگر یہ مومن ہوتے، لیکن اکثریت مومن تھی ہی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اکثریت والے فارمولے میں مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں. مومنین کی اکثریت اور ہے، کافروں کی اکثریت اور ہے. یعنی کافروں کی اکثریت سے یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ اکثریت کا معاملہ ہوتا ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہے. مومنین کی اکثریت کا معاملہ کچھ اور ہے، کفار کی اکثریت کا مسئلہ یعنی کچھ اور ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ ان کی اکثریت مومن نہیں تھی، لیکن مومنین کی اکثریت کا معاملہ ہی دوسرا ہے. تو اس لیے یہ آیات پڑھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب دیکھیے اکثریت جو ہے
وہ غلط ہو گئی، اکثریت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، مومنین کی اکثریت اور بات ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے یہ کہ اکثریت کس کی ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور انہوں نے جو بت پرست قوم کو اور اپنے چچا کو دلائل توحید دیے اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو بلاتے ہو؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم بلاتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہیں، یا یہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے وہ کیا کہیں گے. پھر فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ میرے دشمن ہیں، یعنی جو بت ہیں یہ میرے دشمن ہیں، مگر رب العالمین کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت دی، جو مجھے موت دے گا اور جو مجھے دوبارہ اٹھائے گا. اور پھر دعائیں، یعنی ان دلائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین، میرے رب مجھے صالحین میں ملا، اور وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اگلوں میں میرا ذکر بلند فرما، یعنی مجھے سچے زبان والا مشہور فرما. وجعل لی من ورثۃ جنت نعیم، یعنی مجھے جنت کا وارث بنا، اس جنت کا جس میں نعمتیں ہیں. ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کو مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس دن بیٹا اور مال نفع نہیں پہنچا سکیں گے. اور اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایک تشریحی نقطہ ہے، اور اس کا کیونکہ کافر کے لیے یعنی ان چیزوں کا فائدہ مند نہ ہونا اور بات ہے، اور مومن اگر ان کا صحیح استعمال کرے تو بات دوسری ہے. اور انبیاء کرام کے لیے تو یعنی خود ان کا نبی ہونا ہی اتنا مفید ہے کہ انہیں اللہ کے کرم کے علاوہ باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر حضرت ابراہیم یہ فرمائے تو اب اس آیت کو پڑھ کے بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ شفاعت کی نفی نہیں ہے، یہ کہ نبی کہہ رہے ہیں یہ بات کہ وہ دن وہ ہوگا جس دن بیٹا اور مال کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اس میں تو شک نہیں ہے کہ عمل جو ہے اس دن وہ یقیناً عمل کو پہل ہوگی، عمل کو اولیت ہوگی، اور یہ باتیں اس کے ساتھ ساتھ مفید ہوں گی. لیکن پھر بھی نبی کا فرمانا اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے. اولاد کی اچھی تربیت اور مال کو اچھی جگہ خرچ کرنا یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ہیں. لہذا اور یہ طے ہوا کہ ہر عمل صالح فائدہ مند ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بھی فائدہ مند ہوں گی. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے ایک بات شروع ہوتی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم میری اطاعت، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا. قوم نے کہا کہ واہ، ہم آپ کی اتباع کریں جن کے پیروں میں صرف یعنی نچلے درجے کے لوگ ہیں، یعنی جن کو صرف نچلے درجے کے لوگ مانتے ہیں، کیا ہم ان کو مانیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ چنانچہ قوم اپنی اسی بحث کی بنیاد پر ایمان نہیں لائی، وہ غرق ہو گئی. وجہ وہی بتائی گئی کہ ان کی اکثریت مومن نہیں تھی، ورنہ آپ کا رب تو یعنی غلبے والا اور حکمت والا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ہود کی قوم کا ذکر ہوا کہ وہ قوم جو تھی وہ کیا کمال کی قوم تھی، اور اس کی خوبیوں کا ذکر فرمایا. لیکن ان کا بھی مسئلہ وہی تھا کہ ان کو عذاب نے اس لیے گھیر لیا کہ ان کی اکثریت مومن نہیں تھی، ورنہ کمزور قوم یہ بھی نہیں تھی. پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ جن کی قوم جو ہے وہ ہر اعتبار سے خوشحال تھی. قوم ہود میں یعنی کچھ خوبیاں تھیں، قوم عاد تھی تو قوم عاد میں کچھ خوبیاں تھیں کہ پہاڑوں کو توڑ کے مکانات بنا لینا اور اس طرح کی چیزیں تیار کر لینا. تو لیکن قوم صالح بھی کمزور نہیں تھی، معاشی اعتبار سے بڑی مضبوط قوم تھی. اللہ نے فرمایا ولا تطیعوا امر المسرفین، زیادتی کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا. اب زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں صرف فساد کرتے ہیں، اصلاح تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں.
اس لیے ان کے بارے میں تو مطلب ہے کہ کچھ کہنا بھی نہیں. چنانچہ حضرت صالح کی قوم جو تھی وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی اور انہیں بھی زلزلے نے آ گھیرا. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. انہیں عذاب نے آ کے گھیر لیا. ان آیات میں دو باتیں بڑی خاص ہیں. ایک ان فی ذالک لآیہ، ہر نبی کے تذکرے کے بعد یہ بات موجود ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت مومن نہیں تھی، آپ کا رب تو عزیز و رحیم ہے. یعنی یہ باتیں جو ہیں وہ ہر ایک کے آخر میں تقریباً چل رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں بھی معاملہ وہی ہے کہ یہ اپنی یعنی ہر دھرمی اور اپنی آوارگی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ حضرت لوط کی ہر بات کو انہوں نے نظر انداز کیا اور حضرت لوط نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں سمجھے تو پھر عذاب کا شکار ہوئے اور وہی ہوا کہ یہ بھی ہلاک ہوئے. اور اس طرح قوم لوط بھی عبرت کی نشانی بن کے رہ گئی. ان کا بھی وہی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت مومن نہیں تھی. پھر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ذکر آیا کہ ان کو حضرت شعیب نے یہ نصیحت کی کہ دیکھو ناپ تول میں کمی مت کیا کرو اور یہ کمی کرنا اچھی بات نہیں ہے اور پاک چیزوں میں ناپاک چیزوں کا مت ملایا کرو، یہ بری بات ہے. لیکن یہ لوگ باتیں نہیں مانے، فساد سے بھی باز نہیں آئے. تو اب کیا ہوا؟ ان کی قوم نے حد کر دی. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان گرا دیں آپ لا کے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پہ آسمان کو لا کے گرا دیں. تو ان پہ آسمان تو نہیں گرایا گیا. ان کے ساتھ جو ہوا حضرت شعیب نے فرمایا ربی اعلم بما تعملون، جو تم کرتے ہو میرا رب جانتا ہے. تو اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ پہلے تو یعنی یہ ہوا کہ انہیں بہت زیادہ گرمی لگی. پھر یہ ہوا کہ جب سایہ ہوا تو انہوں نے یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے ہوں گے، جو بھی ہوا ہوگا یہ سائے میں آ گئے باہر، یعنی بادلوں کو دیکھ کے سائے میں آ گئے. جب سائے میں آ گئے تو ان پر آگ برسنا شروع ہو گئی اور یوں یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے. بات پھر وہی ہے کہ ان کی اکثریت مومن نہیں تھی، آپ کا رب تو عزیز و رحیم ہے. انبیاء کرام کو انہوں نے کیا نہیں کہا، جادوگر تک کہا قالوا انما انت من المسحرین، آپ تو ہیں ہی جادوگروں میں سے. تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام پر یہ مختلف طرح سے طعنہ زنی کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف روح خطاب ہوا، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور ایک فرشتے نے روح امین اس کو آپ کے پاس لے کے آئے. اور یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود ہے اور اگر یہ چاہتے تو ان کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ یہ علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لیتے. اگر کوئی اجمی عالم ان کو سنا بھی دیتا تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان تھوڑی لاتے. مطلب مطالبات ان کے محض مطالبات تھے ضد کی خاطر، ورنہ ایمان لانا یہ ان کے ارادے میں نہیں تھا کہ یہ ایمان لائیں. پھر فرمایا کہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ، ہم یہ چیزیں یعنی مجرمین کے دلوں میں اسی طرح مضبوط کر دیتے ہیں. اب چونکہ وہ ایمان تو لائیں گے نہیں، اگر عذاب دیکھ بھی لے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر عذاب آیا ان پر تو اچانک آئے گا. تو پھر یہ کہ ایک وجہ بیان فرمائے کہ ہم کبھی کسی بستی کو اس طرح ہلاک نہیں کرتے کہ وہاں ڈرانے والا ہم نے نہ بھیجا ہو. الا لہا منذرون، ہم وہاں ڈرانے والا ضرور بھیجتے ہیں.
ذکرا وما کننا ظالمین، کہ نصیحت سن کے بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہی رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ شیطان اس کو اس کتاب تک رسائی نہیں ہے، نہ وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، نہ اس میں اتنی قوت ہے، اسے تو مار کے نکال دیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ شعراء جو ہیں ان کی پیروی تو صرف گمراہ کرتے ہیں، یہ شعراء صرف گمراہ باتوں کے پیروی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ مختلف وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں. پھر شعراء میں سے وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اسلام کی مدد کی، تو ان کی ہی مدح ہے اس میں. اور فرمایا کہ جو ظالم ہے وہ تو عنقریب یہ جان لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. پھر اگلی صورت سورۃ النمل کے نام سے ہے. اس سورۃ مبارکہ کی صورت کچھ ایسی ہے کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لشکر کا ذکر ہے. اور ان کے لشکر میں یعنی ان کا لشکر ایک مقام سے جب گزرا تو ایک چینٹی نے یعنی بقیہ چینٹیوں سے کہا کہ دیکھو حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور تم جو وہ اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ تم کو کچل دیں. تو اس کا ذکر ابھی آگے چل کر آئے گا. فرمایا کہ آغاز وہی حروف مقطعہ تاسین سے ہوا. پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے. اب مومنین کون ہیں؟ مومنین وہی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پہ یقین کرتے ہیں. یہی وہ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت ہیں اور یہی فلاح والے ہیں. پھر فرمایا کہ کفار کا معاملہ ہے کہ جب یہ کافر ہو جاتے ہیں اور بے عمل رہتے ہیں تو شیطان ان کے عمل کو ان کے سامنے انتہائی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے تاکہ یہ بھٹکتے رہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو یعنی جن کو برا عذاب ہوگا، اور یہی وہ ہیں جنہیں اپنی بدعملی کا نقصان ہوگا، اور یہ نقصان آخرت میں ہوگا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کو رسالت ملنے کا ذکر ہے اور آپ کے معجزات کا ذکر ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم و حکمت عطا فرمایا. ان حضرات کو علم عطا فرمایا، ان کو حکومت عطا فرمائی، اور بہت سو پر ان کو فضیلت عطا فرمائی. اور حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے. اس کے بعد پھر وہی چیٹی والی بات کہ ان کا جو لشکر تھا وہ جب گزرا اور چیٹی کے بعد حضرت سلیمان نے سنی تو آپ کو یعنی آپ مسکرائے اس کے اس قول سے. پھر ایک موقع وہ آیا کہ آپ کو ایک پرندے ہدہد نے ایک خبر یہ دی کہ یعنی ملکہ سبا اور ملکہ جو بلقیس تھی ان کے حالات کے متعلق ان کو جب بتایا تو آپ نے ان کو خط لکھا اور اس میں لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اس اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم والا ہے. اب جب یہ خط بلقیس کو ملا تو اس نے اپنی قوم سے مشورہ کیا. قوم نے کہا کہ جو فیصلہ آپ کریں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تم دیکھ لو، جب یہ حکمراں کبھی کسی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں بحیثیت فاتح تو پھر وہ وہاں بڑی بربادی مچاتے ہیں اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ، اور یہ تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں. تو جب حکمراں کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں وہ یہ سارے مسائل پیدا کرتے ہی کرتے ہیں، تو تمہیں جو ہے وہ انجام سے باخبر رہنا چاہیے. پھر حضرت سلیمان کے پاس بلقیس نے جو ہدیے بھیجے تھے وہ انہوں نے قبول نہیں فرمائے. انہوں نے فرمایا میرے پاس میرے پروردگار کا بہت فضل موجود ہے، اس کا مجھ پر بہت فضل ہے. بہرکیف یہ ہوا کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں جب حاضر ہوئی تو انہیں حضرت سلیمان کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ دربار بلقیس کے دربار سے اور اس کی سوچ سے بہت آگے تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا
اور پھر حضرت صالح کی قوم کا مختصر ذکر ہے، حضرت لوط کی ذکر قوم جو ہے حضرت لوط کی قوم کا مختصر ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد پارہ ختم کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے منتخب بندوں پر سلام ہو، اور اللہ رب العالمین ان تمام اوصاف سے بری ہے جو کافر اس کے لیے مقرر کرتے ہیں، یعنی وہ شرک سے پاک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔